صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی النبی الکریم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج کی اس محفل پاک میں جو اولیاء کاملین اور مشائخ اعظام حضرت سید شریف شاہ جماعت شاہ لسانی حضرت المشائخ افضل المشائخ علیہ رحمۃ، ان کی یاد میں ہر سال جمع سجائی جاتی ہیں۔ آج بھی اپنی روایت کے ساتھ انعقاد پذیر ہے اور ہم سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ کریم ہمارا جمع ہونا، ذکر خیر کرنا آپ نے بات ہے کچھ عزیزان گرامی قدر، ہم سب لوگ مسلک حقہ اہل سنت و جماعت سے ہمارا تعلق ہے، اور یہ مسلک حقہ فرقہ ناجیہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نجات بند کر دیا، جس کو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ باقی جتنے بھی فرقے ہیں وہ داخل جہنم ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنت صرف یہ مسلک حقہ اہل سنت و جماعت سے جس کا تعلق ہے یہ ہے۔ اب لوگوں کا اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ کیا اس کا ٹھیکہ آپ نے لے رکھا ہے کہ جنت میں داخل آپ نے ہونا ہے یا آپ نے کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے کرم سے جنت میں داخل ہوگا۔ تو بھائی مسلک حقہ اہل سنت و جماعت کی جو بنیاد ہے وہ اللہ رب العزت کے کرم پر ہی ہے، اور اس کی رحمت بے بہا، رحمت للعالمین، آپ کی محبت پہ ہے۔ لہذا اگر ہم اپنے نسب العین کو یا اس مسلک حقہ کے جو سب سے امتیازی اس کا جو نشان ہے، جو اس کی خاصیت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کی بنیاد محبت رسول محترم پر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو بس بات ختم ہوئی۔ جس کو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محبت محبوب خدا حاصل ہوگی، وہی لوگ جنت میں جا سکے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام کا کوئی دشمن جو ہے وہ آپ سے بغض رکھنے والا، آپ سے کینہ رکھنے والا، آپ سے عناد رکھنے والا، آپ سے کوئی ایسی مخاصمت رکھنے والا، مخالفت رکھنے والا، وہ جنت کی ہوا تک نہیں سن سکتا۔ وہ عدو اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ کے دشمنوں کے لیے جنت نہیں ہے، ان کے لیے جہنم ہے۔ اور جنت کن کے لیے ہے؟ اہل اللہ کے لیے۔ تو اہل اللہ کون ہے؟ یہی قرآن حکیم ہمیں سکھاتا ہے۔ اب حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک کے آخری بندہ مومن تک ہم ان کی زندگی کا طور طریقہ، راہ و رسم اگر دیکھیں تو ہمیں ایک چیز ہی وہاں مستند، عام، کامل، مشترک سب میں نظر آتی ہے، اور وہ ہے آقا کریم علیہ السلام سے کامل محبت اور کامل وابستگی۔ اس کے بغیر ان کا صحابہ کا بھی یہی
یہی تو امتیاز ہے. وہ الگ موضوع سخن ہے، لیکن ان کے اعتقادات کی بنیاد بھی اسی پر ہے. وہ بھی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر عبادات کر کے عبادات تک محدود نہیں رہے. عبادت سے وہ عاری نہیں تھے، عبادت سے وہ فارغ نہیں تھے، عبادت گزار تھے. معمولات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے طریقے سے ادا کرنے والے تھے. حضور علیہ السلام کی سنت مطہرہ پر کامل عمل پیرا تھے، لیکن ان کا دار و مدار اعمال پر نہ تھا. جنت میں جانے کے لیے جو پیمانہ انہوں نے رکھا یا خواہش ان کے سینے میں تھی، جو غرض و غائب دین کی ان کے سینے میں تھی، وہ یہی تھی کہ حضور علیہ السلام کی محبت انہیں نصیب ہو. اور محبت کے بغیر جنت میں حضرت بایزید بستامی تک تو ہم کل تک یہ پڑھتے رہے ہیں، جن کا دور اولیاء کاملین میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ ہیں. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمیں جنت کی یعنی غرض اور لالچ نہیں ہے. ہمیں تو غرض ہے اللہ تعالیٰ کی رضا سے، اور جنت میں ہمیں اگر دیدار الہی نصیب نہ ہو تو ہمیں جنت بھی ماحول جہنم جیسا ہمارے لیے ہوگا. تو ہمارے لیے جو مدعا ہے، جو مدعا حقیقی ہے، جو خواہش ہے، وہ جنت کا حصول نہیں بلکہ رب العالمین کی رضا اور اس کا دیدار ہے. اگر دیدار الہی نصیب نہ ہو تو پھر جنت میں بھی ہم اسی طرح ہیں جس طرح جہنم میں جہنمی ہیں. تو اس طرح کی یہ کیفیت اگر اولیاء میں ہے تو پھر صحابہ کا جو درجہ ہے وہ کیسا ہے. اسی لیے مشہور زمانہ حدیث پاک ہے کہ ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو حشر کا دن ہے، قیامت ہے، یہ کب برپا ہوگی، کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ اس کا سوال کرنے والے ما عدد تو لہا، تو اس کے لیے اکٹھا کیا کر چکا ہے؟ اس نے جو جواب دیا تھا وہ جواب یہی ہے جس کی تمہید میں نے ابھی باندھی. جواب یہ تھا کہ بلا کثرت صلاۃ، بلا صدقۃ، بلا صوم. میں نے کثرت نماز، کثیر نمازیں، کثیر صدقے، کثیر روزے اس حشر کے دن کے لیے، قیامت کے دن کے لیے میں نے اکٹھے نہیں کیے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ پھر اس دن کے لیے تو نے کیا سامان تیار کیا؟ اگر یہ سامان اس دن کے لیے نہیں ہے، نہ نمازیں، نہ روزے، نہ حج، نہ زکوٰۃ یا اعمال اس دن کے لیے نہیں رکھے، پڑے ضرور ہیں، رکھے نہیں، تو پھر اس دن کے لیے مال کیا تیار کیا، کیا اس کے لیے جمع کیا؟ تو اس نے جو عرض کی وہی میری گفتگو کا حاصل ہے. ولیکنی احب اللہ ورسولہ، جو قیامت کے لیے ہے یہ ہم نے آپ کی اتباع میں پڑھے. نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ جو ہوا ہم نے آپ کی اتباع میں کیا. اللہ کا حکم جاننا آپ کی اتباع میں کیا، لیکن قیامت کے لیے جو اکٹھا کیا ہے وہ ہے اللہ اس کے رسول کی سچی محبت. اب حدیث پاک پہ یہی آتا ہے کہ وہ بندہ ومن احب للہ، جس بندے نے اللہ کے لیے محبت کی، ومن ابغض للہ، جس نے اللہ کے لیے کسی سے عناد اور بغض اور دشمنی رکھی، اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی رضا ہے، ذاتی عناد نہیں. جس طرح مولا کائنات کا وہ آپ واقعہ سنتے ہیں کہ آپ ایک کافر کے سینے پر چڑھ گئے، تلوار دبانا چاہتے تھے، گردن جو ہے وہ سر تن سے جدا کر دے، لیکن اس نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا. مشہور زمانہ واقعہ ہے. تو سیرت سیدنا حیدر کرار میں تو آپ نے اسے چھوڑ دیا. اب اس نے یہ استفسار کیا کہ آپ نے مجھے کیوں چھوڑا ہے، حالانکہ آپ کو چاہیے تھا کہ اگر مجھے قتل کرنے میں 2 منٹ لگنے تھے تو آپ اب غصہ شامل ہے
بدلہ شامل ہے، انتقام شامل ہے، تو 1 منٹ میں کام کر دیں۔ یہ کام تو بندے جلدی میں کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا یہی تو فرق ہے، پہلے میں نے قتل کرنا تھا اس کی رضا کے لیے، اب میرا غصہ شامل ہوا تو میں اس کی اس فعل میں آپ نے ذاتی انتقام اور غصے کو شامل کر کے آپ نے اس عمل کو جو میں نے خدا کے لیے خالص کرنا تھا، میں اس کے اخلاص میں اب اس کو ناخالص نہیں کر سکتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا۔ بس یہی اس سے سلوک لے کر وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ تو مقصد یہ ہے کہ ومن احب للہ ومن ابغض للہ اور ومن آتا للہ ومن منع للہ، پھر جس نے کسی کو کچھ دیا خدا کی رضا کے لیے اور کسی کو نہ دیا خدا کی رضا کے لیے، تو اس کے آگے حدیث پاک میں جو اس کا کنکلوژن ہے، جو اینڈ ہے، وہ یہ ہے فقط استکمل الایمان، بس اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر دیا۔ تو تکمیل ایمان جب ہوتی ہے تو یہاں آ کے ہوتی ہے، اس کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ خدا کے لیے محبت، خدا کے لیے کسی سے دشمنی، خدا کی رضا کے لیے کسی کو دے اور خدا کی رضا کے لیے کسی کو کچھ نہ دے۔ اب جس میں یہ صفات شامل ہوئی وہ ایماندار کہلایا حدیث پاک کی روح سے۔ اب اسی طرح قرآن حکیم میں یہ جو میں نے عرض کیا کہ مسلک حقہ کی بنیاد محبت الہیہ پر ہے۔ اب ہم جتنے بھی بیٹھے ہیں ان کا تعلق اس مسلک حقہ سے ہے، اور اس کی خاصیت یہی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک سب جتنے بھی اولیاء کا سب سے جو بڑا درس ہے، درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، درس قرآن دینے والوں کو، درس حدیث دینے والوں کو محبت رسول محترم نہیں ملی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آج تک ہمیں مسلک حقہ سے تعلق رکھنے والے علماء حقہ اور بزرگان دین اور اکابرین ملت، ان کی تعلیم اور ان کے دروس قرآن اور دروس حدیث میں ہمیں جو ملتا ہے وہ تو ملتا ہی محبت رسول محترم کا درس ہے، اس کے سوا وہاں کوئی درس نہیں ہے۔ اب یہاں آپ دیکھتے ہیں قرآن حکیم میں متعدد مقامات پر آپ دیکھیں تو ایک ہی چیز نظر آتی ہے، مجھ سے پہلے بھی کسی نے اشارہ خفیف اشارہ کیا اس طرف، یہی متعدد آیات میں جہاں بھی بات ہوگی، جہاں آپ سے خطاب ہوگا بطور مومن، جہاں آپ سے خطاب ہوتا ہے مومن، تو مومن کو اب اعلان کرنے کے بعد کھلا نہیں چھوڑ دیا جاتا۔ دیکھیں قرآن حکیم یہی کہتا ہے اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جب ایمان کامل ہے تو آگے جو جملہ ہے وہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ کرنا۔ جس کے اندر ایمان مکمل ہوتا ہے وہ اعمال کو نیک اور صالح اور پاک اور ستھرا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج نہ پہارن ذرا کہنا بھیج دے تھوڑا جا ہے تسی ذرا بھیج یا کہنا تسی کام رو کام تے پھر اسی باہر سویرے کر لیں گے۔ بیٹھ جو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، فیض حضور شہنشاہ لاسانی، تنویر لاسانی، تنویر لاسانی، زندہ بات کر لیں۔ اب جہاں پہ ایمان ہے، ایمان کو نوٹیفائی کرنے کے بعد، اعلان کرنے کے بعد آپ کو کھلا نہیں چھوڑا اور آپ کو اب استثناء نہیں دے دیا کہ اب آپ کریں کچھ نہ کریں، اب آپ فارغ ہیں، اب آپ مومن بن گئے۔ جسے خدا مومن کہے اب اس کی ذمہ داریاں اور اس کی ڈیوٹی یہ لگ جاتی ہے کہ وہ اعمال صالحہ کی طرف آتا ہے، اچھے نیک اعمال۔ تو نیک اعمال وہ ہیں جو اللہ کے حکم اور اس کے محبوب کے حکم کی اتباع میں ہوتے ہیں، جن کا تعلق معروف اور سادہ لفظوں میں
آقا کریم علیہ السلام کی سنت سے. جس کو سنت کی نسبت حاصل نہیں وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں صاف لفظوں میں فرمایا. ایک تو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. پھر مجموعی طور پر حضور کی آیات کریمہ کو مخاطب کر کے حضور کے اخلاق عظمیٰ خلق عظیم کی بات کی. انک لعلی خلق عظیم. پھر اس کے بعد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ. جو یہ محبوب دے اسے مضبوطی سے پکڑو. وما نہاکم عنہ فانتہوا. جس سے یہ آپ کو روکیں آپ اس سے رک جائیں. جس کا حکم دیں وہ کر لیں, جس سے روکیں وہ رک جائیں. بس آپ کی ابتدا بھی یہی ہے اور آپ کی انتہا بھی یہی ہے. آقا کے فرمان سے آگے آپ ایک قدم بھی آگے نہیں جا سکتے. ایک بال برابر, جس طرح جبریل سدرہ سے آگے نہیں جا سکتے, بال برابر جائیں گے تو جل کر خاکستر ہو جائیں گے. اسی طرح یہاں پہ کسی بھی بندہ مومن کی آخری حد یہی ہے, آقا کا طریقہ, آقا کا فرمان, آقا کی اطاعت, آقا کا منع کرنا. اس سے آگے جو کچھ بھی ہے اس کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں ہے. اب اسی طرح قرآن حکیم کی اور بھی آیات مبارکہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جنہوں نے ایمان کو قبول کرنے کے بعد اعمال صالحہ کیے, اچھے اعمال کیے, نیک عمل کیے, اب اللہ فرماتا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنہوں نے عمل, داتا صاحب علیہ الرحمہ نے عمل اچھے کیے, ایمان کامل, اعمال صالح, ایمان بھی کامل, اعمال بھی کامل, عمل بھی کامل. جس پر ایمان کو لائے تھے, آخر کسی چیز پر ایمان لائے ہیں نا, وہ کیا ہے جس پر ایمان لائے ہیں؟ آقا کی رسالت. تو آقا جو لائے اس پر ایمان کامل ہوا. تو جو آقا لائے اس کو اپنی ذات پر نافذ کیا تو اعمال بھی کامل. اس لیے داتا علی حجویری علیہ رحمہ 1000 سال کے بعد بھی سیجعل لهم الرحمن ودا, اللہ نے ان کی محبت دلوں میں ڈال دی. آپ دھماکے کریں, یہاں کے لوگوں کو قتل و غارت کریں, لوگوں کے جیبیں کاٹیں, لوگوں سے دغا کریں, لوگوں سے فریب کریں, لوگوں سے فراڈ کریں, لوگوں سے دھوکہ دے کریں, یہاں جو جی چاہتا ہے کر لیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت یہ کس نے ڈالی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. کن کے دلوں میں ڈالی ہے؟ مومنوں کے. بندہ مومن کی محبت مومنوں کے, یا بندہ مومن کی محبت اپنے خاص بندوں کے دلوں میں ڈالی ہے. یا ایک اور لفظ بھی استعمال ہو سکتا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ نے ان کی محبت, پاک باز بندوں کی محبت رب نے پاک دلوں میں رکھی ہے, ناپاک دلوں میں نہیں. بس یہی کافی ہے میرے خیال میں, اس سے آگے جانے کی گنجائش نہیں. بس آپ کی سمجھ میں یہ آ گئی. پاکوں کی محبت پاکوں کے دلوں میں ہوتی ہے. پاکوں کی محبت کبھی ناپاکوں کے دلوں میں نہیں ہوتی. یہ حرف آخر ہے, یہی حرف اول, یہی حرف آخر. بچوں کو اسی طرح بیان اب اسی طرح فرمایا قرآن حکیم میں وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا, چونکہ مسلک حقہ ہے. اور ہم چونکہ 14ویں صدی میں یا 13ویں صدی میں, صدی ہجری میں پیدا ہونے والے ان بزرگوں کی یاد کو تازہ کر رہے ہیں, تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے صدی پہلی ہو, صدی دوسری ہو, صدی دوسری ہو, تیسری ہو, چوتھی ہو, 5ویں, 6ویں, 7ویں, 8ویں, 10ویں, 9ویں, 11ویں, 12ویں, 13ویں, 14ویں یا 15ویں ہو, یا قیامت تک جتنی آنے والی صدیاں ہیں وہ ہوں. لیکن معیار اللہ تعالیٰ کا یہی ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا. جو من ہے اس کا دائرہ وسیع ہے.
اس میں مخصوص اور تخصیص نہیں کی گئی کہ فلاں علاقے کے لوگ، فلاں زمانے کے لوگ، زمان و مکان کی پابندی اس میں نہیں ہے کہ فلاں زمانہ فلاں جگہ، دونوں چیزوں سے ماورائے زمانہ اور ماورائے مکان جگہ، جگہ بھی اس کا تعین نہیں ہے۔ جہاں کہیں بھی تختہ ارضی پر انسان بستے ہیں، ایمان کی دولت سے مشرف ہو، اعمال صالحہ کرے، ومن عامل صالحا، اچھے اعمال کرے، تو پھر اللہ کے ہاں وہ کون سے لوگ ہیں جو اچھے اعمال کریں گے؟ ذکر او انثی، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ اس میں تخصیص نہیں ہے، جنس کی تخصیص اس میں نہیں کی۔ اب فرمایا کہ شرط یہ ہے اعمال اچھے کریں، جتنے مرضی چلے کاٹیں، جتنی مرضی جناب وہ تبلیغیں کریں، جتنے مرضی درس سنیں، جتنے مرضی جناب وہ نیک کام کریں، شرط یہ ہے کہ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کا مومن ہونا شرط ہے۔ تو مومن مصطفیٰ سے وفا کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا، وفائے مصطفیٰ کے بغیر کوئی مومن نہیں۔ ساڈے قبلہ علامہ صاحب نے جٹ نے تے انہاں نوں ٹھنڈی ہوا اے سی دی آندی سی شیف اگے دسے سن نہ پہلے کئی لوکاں نہیں پتہ تے انہاں نوں کہنا جی 16 نمبر گیٹ چوں باہر ٹھنڈی ہوا ہوندی سی تو وہ ہوندی سی اے سی دی، ہمیں لگی جی اصل ٹھنڈی ہوا اے سی دی نہیں ہوندی، اندر رہ کے وہ آئیاں ٹھنڈیاں ہواواں مدینے دیاں وہ نات دی یہ شرح بیان کر رہے سن ورکاں دی زبان چ، اپنے جٹاں دی زبان چ۔ اصل وہ جی ٹھنڈی ہوا ہوئی اے سی دی سپاہی جی، ٹھنڈی ہوا میں دسنا کتوں آؤں تو میں گل یاد رکھی سی، ٹھنڈی ہوا اے سی نال نہیں آؤندی، ٹھنڈی ہوا اس شہر محبت وچ رہن والے محبوب نبی کو کتوں تک آندی ہے؟ 16 نمبر گیٹ تک نہیں۔ مکے چ اگر بلال گھسیٹیا جاوے گرم پتھراں چ، لیکن انہوں تو اتنے بھی ٹھنڈی ہوا ہوندی ہے، انہوں صرف 16 نمبر تو ہوندی ہے، اتنے تو کوئی ایسی نہیں سی۔ اس لیے حضرت مولانا نے لکھا نا پھر آنے لگی شہر محبت کی ہوائیں، مولانا حضرت موہانی علیہ الرحمہ نے کی لکھا پھر آنے لگی شہر محبت کی ہوائیں، پھر پیش نظر ہو گئی جنت کی فضا۔ اصل وہ جو ٹھنڈیاں ہواواں نے انہاں دا تعلق شہر محبوب دے نال ہے، شہر محبوب وچ اللہ دا محبوب ہے۔ ٹھیک ہے جی، علامہ اقبال بھی یہی لکھ دیں نا، انہاں بھی یہی لکھا ہے اس واسطے اے جڑا شہر ہے نا سرکار دا، یہ دیکھ ساریاں برکتاں سرکار دی وجہ نال ہیں۔ حدیث پاک میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے کہ یا اللہ جس طرح ابراہیم خلیل اللہ میرے جد اعلیٰ کی دعا سے مکہ کو حرم بنایا، میں دعا کرتا ہوں اس مدینے کو یثرب کو حرم بنا دے۔ تو پھر یثرب نہ رہا بلکہ وہ شفاؤں کا گھر بن گیا۔ اس لیے عزیزان گرامی کہتے ہیں یہ وہ محبت کا فیضان ہے جس کے بغیر کوئی حاصل نہیں ہو سکتا اگر محبوب سے تعلق نہ ہو۔ اب کیا آگے تشریف لائے، تھوڑا جگہ تانگ ہے، تھوڑی جگہ